7 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا گڑھ، سازشوں کا گڑھ خیبر کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ جو یہودی تھے وہ خیبر سے بیٹھ کر مدینہ منورہ میں سازش کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ جس طرح غزوہ احزاب میں جو لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اس میں سب سے زیادہ سازشی کردار یہود کا تھا، اور وہ خیبر میں بیٹھ کر سازش کرتے تھے۔ جیسا کہ آج کل اسرائیل یہودیوں کا گڑھ، سازش کا گڑھ ہے۔ آج ہمارے مملکت پاکستان میں جو بھی تخریب کاری ہوتی ہے اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ان کی سازشی عادت آج سے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے مدینہ منورہ سے آگے خیبر سے تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو سبق سکھلانے کے لیے خیبر کا رخ فرمایا، اور قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، انہوں نے صحابہ کرام میں سے جو صلح حدیبیہ میں موجود تھے ان کو ساتھ لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا۔ اب مدینہ منورہ میں منافق موجود تھے، انہوں نے خبر پہنچا دی خیبر والوں کے پاس کہ رسول اللہ اپنے لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تدبیر اختیار فرمائی۔ اب مدینہ منورہ سے شمال کی جانب خیبر پڑتا ہے، اور خیبر کے لیے مدینہ منورہ جنوب کی جانب، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی طرف سے آئے اور خیبر پر شمال کی جانب سے حملہ کیا، جہاں سے ان کو خیال نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے تشریف لائیں گے۔ اب خیبر میں یہود کے بہت قلعے تھے، لیکن سب سے بڑا قلعہ اس کا سردار مرحب تھا، جہاں انہوں نے سارا اسلحہ، سارا فوجی ساز و سامان جمع کیا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محاصرہ کیا، کچھ دن محاصرہ کیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، پھر بھی قلعہ فتح نہ ہوا۔ یوں صحابہ کرام تبدیل ہوتے گئے۔ بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں کل ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ذریعے اللہ خیبر کو فتح کرے گا، اور اس کے ساتھ اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں، یا دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آج جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع بے چینی سے صبح کا انتظار کرتا ہے کہ دیکھیں وہ کون سا شخص ہے، وہ کون سا آدمی ہے جس کے ذریعے اللہ نے خیبر کی فتح لکھی ہے۔ تو صحابہ کرام انتظار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا۔ جمعہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سننے کے لیے صحابہ کرام متوجہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں جھنڈا اٹھا کر، اینا علی، اینا علی، علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ یہ لشکر جب مدینہ سے منورہ سے روانہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ میدان جہاد میں اور میں یوں مدینہ منورہ میں رہوں تو یہ مزے کی بات نہیں۔ وہاں سے چل پڑے، خیبر کا رخ کیا، خیبر کی طرف پہنچے، خیمہ لگایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اینا علی کہاں، علی کہاں ہے، تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے پاس پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا ہوا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، میری آنکھیں خراب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، فوراً ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک آنکھوں میں لگا ہے، اس دن کے بعد آج تک میرے آنکھوں میں کبھی درد نہ ہوا، کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر کا جھنڈا پکڑایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ان کس کے ساتھ جنگ کروں گا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی آہستہ آہستہ جانا ان کے درمیان، آہستہ آہستہ جانا ان کے درمیان، جب اندر چلے جاؤ ان کو اسلام کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، اسلام ان سے قبول کرواؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے ساتھ چلے۔ جب خیبر کے قلعے کے دروازے کے قریب پہنچتے ہیں، اوپر سے ایک یہودی جھانکتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں علی ہوں۔ جب علی نے یہ بات کی، وہ یہودی کہتا ہے کہ اس ذات پاک کی قسم جس نے تورات نازل فرمائی، آپ اس قلعے کو فتح کریں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کا جھنڈا خیبر کے دروازے پر لگایا، پھر محاصرہ کیا۔ اور جب محاصرہ کیا تو انہوں نے دروازہ کھولا، دروازے کے اندر سے مرحب کا بھائی حارث نکلا، ساتھ میں کچھ اور جنگجو بھی ہیں۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، حارث حملہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے بھائی حارث کو ایک ہی وار میں جہنم واصل کر دیا۔ پھر حارث کے ساتھ جو جنگجو تھے وہ واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس گئے، اب دوسرا پہلوان نکلتا ہے جس کا نام عامر ہے۔ وہ یہودی عامر اتنا لمبا چوڑا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا دیکھو اس 5 گز آدمی کو، یعنی اتنا لمبا چوڑا آدمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کر رہے ہیں لیکن اس کو کچھ پرواہ نہیں۔ پھر آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاؤں پر یوں وار کیا کہ وہ نیچے گرا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور پہلوان نکلتا ہے جس کا نام یاسر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے کھڑے ہیں، حیدر کرار مقابلے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب وہ یاسر نکلتا ہے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے علی آپ کو خدا کی قسم اس کے درمیان اور میرے درمیان سے نکل جائیے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی کے بیٹے صفیہ کے بیٹے ہیں۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے تو بہت بڑا پہلوان ہے جس کا روب و دبدبہ ہے یہودیوں میں، میرا بیٹا کمزور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا بیٹا شہید تو نہیں ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا پھپھی جان یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دے، آپ کا بیٹا اس کو قتل کرے گا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا، ایک ہی وار میں یاسر کو جہنم واصل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک اعلان فرما دیا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ وہ اعلان کیا تھا، وہ تغمہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خالو، میرا پھپھو جان آپ پر قربان۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری میرا پھپھو ذات زبیر بن عوام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خوشخبری سنائی کہ زبیر بن عوام میرا حواری ہے، میرا دوست ہے۔ اب جب اس کو یاسر کو جہنم واصل کیا تو مرحب نکلتا ہے، مرحب خیبر سے نکلا، جو وہاں کا کماندار تھا، جو وہاں کا سپہ سالار تھا، جو وہاں کا بڑا تھا۔ اب مرحب نکلتا ہے، پہلوان ہے، اس نے اشعار شروع کر دیے، رضی اشعار۔ کیا کہا؟ قد علمت خیبر عنی مرحب، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، شاہ کی سلاحی
बतल मुजर्रब, और मैं ऐसे असले से लेस होता हूँ, मैं असले से लेस होकर ऐसे निकलता हूँ जैसे तजर्बाकार। मैं तजर्बाकार भी हूँ, असले से लेस भी हूँ। और जब मैं मुझ पर कोई शेर हमला करता है, जब मुझ पर कोई शेर हमला करता है तो मैं उसके लिए ऐसे हूँ जैसे भेड़िया। मैं बहुत ही खूंखार बन जाता हूँ जब मुझ पर कोई शेर हमला करता है। कद अलिमतु खैबर अन्नी मरहबु शाह की सलाही बतल मुजर्रबु। जब उसने ये ऐलान किया, इधर से मुसलमानों की तरफ से आमिर बिन अकवा निकला, उसने कहा कद अलिमतु खैबर अन्नी आमिरु, खैबर जानता है कि मैं आमिर हूँ, शाह की सलाही बतल मुगामिरु, और मैं ऐसे हूँ कि असले से लैस और कोशिश करने वाला जंगजू हूँ। हजरत आमिर बिन अकवा ने जब उस पर हमला किया, मरहब ताकतवर, उसने खुद पहनी हुई यमन की जर्द रंग की, अब आमिर बिन अकवा के पास छोटी तलवार थी। जब उसने हमला किया, अपनी तलवार उसकी लपेटे में आकर वो मरहब बच गया, लेकिन अपनी पिंडी पर जख्म लगा, जिसकी वजह से आमिर बिन अकवा शहीद हुए। अब फिर उसने कहा कद अलिमतु खैबर अन्नी मरहबु, खैबर को पता है कि मैं मरहब हूँ, शाह की सलाहु बतल मुजर्रबु, कोई है आ जाए मेरे मुकाबले में, मैं तो ताकतवर हूँ। इधर से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु निकले, कुर्बान जाऊं उनकी जात पर। का अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। ये हैदर कौन? हैदर कर्रार। कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसिन गाबतिन करिहतिल मंजरा। हाँ, मैं ऐसे जंगजू हूँ जो मंजरों को तब्दील कर देता है, जो मंजर को खौफनाक कर देता है। सुन लो, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। अगली बात, औफीहिमो बिस्साई कैल सनंदरा, कोई अगर मुझे एक प्याला देता है, अगर कोई मुझे एक सा देता है, थोड़ी सी चीज देता है, थोड़ी सी अकड़ दिखाता है, मैं उसके लिए बहुत बड़ा प्याला हूं। मैं छोटा आदमी नहीं। आदमी अगर मेरे साथ 1 इंच का मुकाबला करता है, अगर 1 शेर का है, मैं तो 1.25 शेर का हूँ। अनिल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े आगे पहलवान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कद छोटा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हैदरी तलवार यूं घुमाई कि एक ही वार से उसके खोद को चीरती हुई उसके दांतों के जबड़े तक पहुंच गई। वो जहन्नम वासिल हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं तलवार घुमाई, उसकी गर्दन उड़ा दी। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसकी गर्दन लेकर आए तो अल्लाह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए खैबर को फतह किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया था कि वो एक ऐसा शख्स है जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके ज़रिए फ़तह नसीब करेगा। तो हैदर कर्रार को अल्लाह ने फ़ातिह खैबर बनाया। अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि मरहब के खुद को तोड़ते हुए तलवार चीरते हुए उसके जबड़े तक पहुंची। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। यूं खैबर की जो साजिश थी, यहूदियों की साजिशें थीं, वो ख़त्म हो गई। फिर यहूदी ना टिक सके। आज इसराइल की ममलिकत, वहाँ यहूदी इकट्ठे हुए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार से फ़ातिह खैबर फतह हुआ, उस दिन से यहूदी दर बदर फिर रहे हैं। लेकिन आज फिर इसराइल में जमा हो गए। आज फिर ज़रब हैदरी की ज़रूरत है, आज फिर हैदरी तलवार की ज़रूरत है, आज फिर ऐलान करने की ज़रूरत है कि हम हैदर के वारिस हैं। इस साजिशी ममलिकत को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए।